جنوبی کوریا کے عوام نے 6 گھنٹے میں مارشل لا کو ٹھکانے لگا دیا۔ صدر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد حکم واپس لینا پڑ گیا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر مارشل لا نافذ کیا تھا۔ صدر کے اعلان کے بعد فوج نے نظام سنبھالا۔ تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر پارلیمنٹ کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ فوج نے ملک میں مظاہروں پر بھی پابندی لگائی۔ ارکان اسمبلی فوج کو دھکیل کر پارلیمنٹ پہنچے۔ 300 کے ایوان میں 190 ارکان نے مارشل لا کے خلاف بل منظور کیا۔ عوام کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ کئی مقامات پر فوج اور عوام میں ہاتھا پائی ہوئی۔ مظاہرین کی فوجیوں سے اسلحہ چھیننے کی بھی کوشش۔ شہریوں نے جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے رکھا۔ مارشل لا کا حکم واپس لیتے ہی عوام کا جشن۔ مارشل لا کی منسوخی جمہوریت کی فتح قرار۔ مارشل لا کی منسوخی کے بعد مواخذے کی تلوار۔ جنوبی کوریا کے صدر کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدارتی مواخذے کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 ووٹ درکار۔ اپوزیشن کے پاس 192 نشستیں۔ حکمران جماعت کے رہنماؤں کا بھی صدر سے اختلاف۔ مواخذے کی تحریک منظور ہونے پر وزیر اعظم جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر بن جائیں گے۔ صدر کے مواخذے پر حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔ دوسری جانب جنوبی کورین صدر کی جماعت پیپلز پاور پارٹی نے وضاحت طلب کر لی۔ عوام سے معافی بھی مانگ لی۔ مارشل لا تجویز کرنے پر وزیر دفاع کے بھی کڑے احتساب کا فیصلہ۔ پارٹی سربراہ نے وزیر دفاع کو فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی کوریا میں چند گھنٹے کا مارشل لا، عالمی سطح پر تشویش کی لہر۔ امریکہ نے کہا جنوبی کوریا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جنوبی کوریا میں قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے بھی جنوبی کوریا میں صورتحال کی نگرانی کرنے کا بیان دیا۔ چینی سفارت خانے نے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاک سعودیہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ محمد بن سلمان نے 6 ماہ میں 5ویں بار شہباز شریف سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہا یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے۔ دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری سے متعلق یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ باہمی اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ کہا جلد دورے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فرانس کے صدر میکرون کی بھی ملاقات۔ پاک فرانس باہمی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت، لائف سٹاک، آئی ٹی اور پینے کے صاف پانی کے شعبوں میں روابط بڑھائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ فرانس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے پانی کے وسائل محفوظ بنانے کے لیے عالمی اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ شہباز شریف کی سعودی دارالحکومت ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت۔ خطاب میں کہا ماحولیاتی تبدیلی سے دنیا میں خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اربوں لوگ پانی سے محروم ہیں۔ عالمی سطح پر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ منصوبے تیار کرنے پر زور۔ 60 ممالک میں $6 ارب کی مالی امداد اور 200 آبی منصوبوں کی تکمیل میں مدد دینے کا اعلان کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط میں اپنی جگہ بیرسٹر گوہر کو نامزد کر دیا۔ کہا کیسز کی وجہ سے وہ مکمل توجہ نہیں دے سکتے۔ امید ہے بیرسٹر گوہر جوڈیشل کمیشن کے لیے بہترین ممبر ثابت ہوں گے۔ قائد اس پہ اختلاف عمر ایوب نے استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا۔ شام میں باغی ہما شہر کے قریب پہنچ گئے۔ حکومتی فورسز کے ساتھ شدید لڑائی جاری۔ امریکی حمایت یافتہ کرد زیر قیادت اتحاد کے جنگجو شمال مشرق میں سرکاری افواج سے برسر پیکار ہیں۔ روسی اور شامی فورسز کے جنگی طیاروں نے باغیوں کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے۔ 2011 کے بعد سے ہما شہر بشار الاسد حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا بشار الاسد کے کہنے پر شام میں فوج بھیجنے پر غور کر سکتے ہیں۔
چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کرنے لگی۔ چین نے بیٹری میں استعمال دھات امریکہ کو بیچنے پر پابندی لگا دی۔ گیلیم، جرمینیم سمیت دیگر سپر ہارڈ مواد کی امریکہ کو برآمد کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل امریکہ نے چین کو سیمی کنڈکٹر بنانے کے آلات برآمد کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی، صبح 8:15 سے پہلے اسکول کھولنے پر پابندی عائد۔ ڈی جی ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسکول اوقات میں تبدیلی فوری نافذ العمل ہوگی، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو مدارس بل پر دستخط کے لیے 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ 8 دسمبر کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد ریلی میں اگلے لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔ لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں فضل الرحمان نے کہا، حکومت نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی مگر پارلیمنٹ سے منظور کردہ ہمارے بل پر دستخط نہیں کر رہی، اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر سید احمد معروف کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر اور پاک بنگلہ دیش تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے خالدہ ضیاء کی عیادت کی، جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بحیرہ بالٹک میں ممکنہ ہائبرڈ حملوں سے فائر آپٹک کیبل کو نقصان۔ نیٹو کے مطابق 17 اور 18 نومبر کو 200 کلومیٹر کے علاقے میں 2 کیبلز کو منقطع کر دیا گیا۔ لتھوانیا اور سویڈن کے گوٹ لینڈ جزیرے کے درمیان انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ سربراہ نیٹو نے چین اور روس پر ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ سمارٹ فونز پر طبی نقصانات کی وارننگ کے لیے لیبل ہونا چاہیے۔ اسپین کے ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ 50 رکن ماہرین کی کمیٹی کا حکومت کو خط، کہا حکومت موبائل فون کی عادت کو صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ اسکرین ٹائم ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے قدیم ترین کہکشائیں دریافت کر لیں۔ 5 کہکشائیں بگ بینگ کے 20 کروڑ سال بعد وجود میں آئیں۔ دریافت کہکشائیں زمین سے 13.6 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں۔ پاکستان جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ مسقط میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ کپتان عبدالحنان شاہد نے 2 گول کیے، سفیان خان اور بشارت علی کا 1 ہی گول۔ سفیان ٹورنامنٹ میں 10 گول کر چکے، قومی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست ہے۔